بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح کر دے گا۔ جان لو کہ وہ تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام گھبرا گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یا پھر ہم بھی کہیں وہ کام نہ کر دیں کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تمہاری طرح رات کو عبادت گزار ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ جب وہ تنہا ہوں گے تو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ اسی طاق میں ہوتا ہے کہ کب وہ انسان کو پھسلائے اور گناہ والے کام کروائے۔ اللہ کی حدود کو کراس کروانا شیطان کا سب سے بڑا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع کروائے۔ تنہائی کے گناہ انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب اب دیکھیں، انسان رات کو تنہا ہے، ڈور بند ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لائٹس آف ہیں، موبائل آن کرتا ہے، اس میں فحاشہ ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، غیر محرم سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جو کہ وہ فنگرز جو قیامت والے دن گواہ بنیں گی۔ ایون کہ ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی، جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ گناہ کے کام کر رہا ہے۔ تنہا ہے، ڈرگ لینا شروع کر دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند بات ہے کہ لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اس ذات کا اسے کوئی خوف نہیں جو کہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ذات جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے بچائے اور اللہ کی حدود کراس ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی ہمت توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔